جی جیسے آپ فرما رہی تھی کہ وہ اگر آپ ویژولائز کریں تو کتنا کوئی ندامت اور شرمندگی میں اپنے الفاظ یاد آ رہے ہوں گے نا کہ میں نے کیا کہا. الفاظ اتنے سخت تھے کہ ہم آپ کو کنجی دیں گے، کیا قریش اس دن اتنے ذلیل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور آج تک وہ سلسلہ تب سے لے کے اسی دن قریش کو عزت ملے گی. جس دن کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی، عزت قریش کو اصلی عزت اسی روز ملے گی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ کا نہ صرف کنجی لوٹانا، یہ فرمانا کہ یہ تمہاری برادری سے قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا. جی اور میں آپ کو یہ بتاؤں خواتین و حضرات، وہ جو ہم بتوں کی تعداد بتاتے ہیں نا، جس کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود چھڑی سے گرایا، وہ بہت سارے بت ہمارے اپنے اندر بھی ہیں. ان کو مٹھانا اور گرانا یہ بہترین اس ریمائنڈر کا دن ہے کہ چیک ویک کریں کس کس سائز کا چل رہا ہے بت اور کہاں ہے. اور ایسے بہت سارے بت ہم نے اپنے وہ ان کو توڑنے کا یہ دن ہے اور ریمائنڈ کرانے کا بھی دن ہے. اچھا میں آج کیونکہ آج پہلی طاق رات بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں ان راتوں میں، ان آنے والی راتوں میں خود کا رب سے کنیکشن جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ کرنا ہے. پھر ساتھ میں ہمارے دل کو وہ کہتے ہیں نا کہ کب اس چیز کی، وہ جو ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے، نور بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک بار وہ بھی بچپن میں رسید ملے وہ، اور کوئی رسید مل جائے ہمیں، ویلیڈیشن. اور ترتیب کیا ہو سکتی ہے رات کی ویسی اگر آپ ویسے مغرب کے بعد ہی لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے. سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور ہم اپنی دنیا داری کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں. اب اس کا ہر عمل جو نیک عمل ہوگا اس کا اجر 84 سال کے اعمال جتنا ہو جائے گا. روایت ہے کہ یہود اپنے اس پہ انبیاء پہ اور صحابہ پہ فخر کر رہے تھے. حضرت زکریا کا نام لیا، حضرت یوشع کا نام لیا، کہنے لگے کہ انہوں نے 80 سال تک یوں عبادت کی کہ تمام دن جہاد کرتے تھے اور تمام رات عبادت کرتے تھے. تو ہمارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو آدھی سے زیادہ عمر شرک میں گزری ہے، اب ہم ایمان لائے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عمریں کم ہوں گی، اس امت کی عمریں کم ہوں گی، تو ہم کب وہاں تک پہنچ سکیں گے کہ انہوں نے 80 سال عبادت اس طرح سے کی کہ لمحے بھر کو رب کو نہیں بھولے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس امت کو ہر سال ایک ایسی رات ملے گی کہ ان کا 84 سال کا جمپ لگ جائے گا، 80 سے بھی 3 سال زیادہ. اور مزے کی بات یہ ہے نور بھائی کہ یہ ہر ایک کو ملے گی رات، یعنی جو بھی اس دن تلاش کا حکم دیا، جو بھی اس دن، الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی اس دن اس نیت سے بیٹھ گیا کہ وہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈے پالے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اسے محروم کر دے. اور جو اس سے محروم رہ گیا، جس نے اس کی قدر نہیں کی، تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور محروم کوئی ہے ہی نہیں. مغرب کے بعد سے فجر تک فرشتے نازل ہوتے ہیں، الفجر صحیح، اور سلامتی ہی سلامتی. اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب آپ دیکھیے کہ اس میں الفاظ کیا ہیں. جبریل امین کو اب اس زمین پر نازل ہونے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ وہی لے کے اللہ تعالیٰ کی آتے ہیں، لیکن ہر لیلۃ القدر کی رات نہ صرف وہ آتے ہیں بلکہ ان سے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اچھا جی، میں ایک آپ دونوں سے، وقت کم ہے لیکن اس پہ آپ ضرور تفصیلی بات کیجیے گا. خلافت عثمانیہ کا جب دور تھا اور امت کا ایک کانسیپٹ اور ایک سارا، تو اب یہ لیلۃ القدر بھی کیا تقسیم ہو گئی؟ جیسے اب متکف جو لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل ہیں اور آج ہمارے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو طاق اور اس کا سارا وہ فرق ہو جاتا ہے. تو پہلے جب ایک امہ تھی تو اس وقت ایک ہی آبزرو کرتے تھے، اب ہماری جب یہ سلائسز اور کیک کٹے تو وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بھی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہو گئی یا کیسے؟ چونکہ قرآن کریم کے اندر رات کا ذکر ہے، یا حتی مطلع الفجر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین جس طرح سے گردش کر رہی ہے تو اس کے اندر ایک حصے میں رات ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں دن ہوتا ہے. تو جب یہ طاق رات داخل ہوگی اس وقت سے فرشتوں کا نزول شروع ہوگا اور روح القدس کا نزول شروع ہوگا، اور یہ رات جس طریقے سے آگے بڑھتی جائے گی اور پورے 24 گھنٹے مکمل کرے گی، اس طریقے سے یہ نزول ملائکہ اور روح القدس جاری و ساری رہے گا. تو ایسا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر امریکہ میں رہتا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ سلسلہ شروع ہو، اور جو پاکستان میں اور مشرق کی طرف رہتا ہے اس کے پاس پہلے رات آ جائے گی اور پہلے یہ سلسلہ شروع. تو یہ پوری رات
मुसलसल। और अल्लाह साहब अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो राउंड द क्लॉक अल्लाह का जिक्र मुसलसल भी हो रहा है और अजानों का भी यही सिलसिला जारी, कोई एक लम्हा भी इससे खाली नहीं हो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये नहीं फरमाया कि पहले नाजिल हुआ करते थे, या इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं बयान कर दी गई कि जब हुजूर सरोए कायनात जब तक ज़ाहिरी हयात में होंगी उस वक्त तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। ये सिलसिला उम्मत मोहम्मदी के लिए जारी और सारी चलता रहेगा, ये नुज़ूल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और हमारी रवायात के मुताबिक आले रसूल वो हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर ये नुज़ूल होता भी है, जिसको महसूस करते हैं और फरमाते हैं कि हमें मालूम होता है कि कौन सी रात ऐसी है कि जो शब कदर की है, जिसमें नुज़ूल मलाइका और रूहुल कुद्स हुआ है। तो ज़्यादातर रिवायात ये कहती है कि शब 23 रमज़ान मुबारक ऐसी है कि जो शब कदर होने की ज़्यादा इम्कान रखती है। अलबत्ता परवरदिगार की रहमत इससे बहुत ज़्यादा गुना वसीज़ है कि इंसान किसी भी रात को शब कदर समझते हुए आमाल अंजाम दे और क़यामत के मैदान में पहुंचे और परवरदिगार ही कहे कि वो तो शब कदर नहीं थी, तो कहेगा परवरदिगार तू रहमान और रहीम है, मैंने ये समझ कर अंजाम दी थी ये रात, तू माफ करने वाला है और तू बख्शने वाला है, उसी रात को तू शब कदर करार दे तो परवरदिगार की रहमत इससे ज्यादा वसीतर है कि उसी रात। क्या खूब तलाश है जिसका आगाज आज जिससे हो जाएगा मगरिब के बाद से। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।